السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان غلام شبیر۔ آج میرے اور آپ کے مہمان ہیں اے سی حسن ابدال محمد عارف قریشی صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا مختصر سا تعارف ہمیں کرا دیں۔ السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ میرا نام محمد عارف قریشی ہے اور میں صوبائی سروس جو ہے جسے ہم پروفیشنل مینجمنٹ سروس کہتے ہیں اس کے بیچ 9 سے میرا تعلق ہے، اور اس سے پہلے میں کمشنر آفس پنڈی اور اسسٹنٹ کمشنر چوہا سدن شاہ میں اپنے فرائض منصبی ادا کر چکا ہوں، اور سیکریٹریٹ میں مختلف محکموں میں رہ چکا ہوں، جس میں محکمہ اسپورٹس، محکمہ ٹورزم اور محکمہ فائنانس شامل ہے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے انتظامی امور کی طرف آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ میرا تعلق ہے ہی اساتذہ کے خاندان سے۔ میری والدہ ٹیچر تھی، میرے والد ٹیچر ہیں، میرے بھائی ٹیچر ہے، میرے دادا ٹیچر تھے، تو میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں۔ 4.5 سال میں نے محکمہ تعلیم میں سرو کیا ہے۔ تو انتظامیہ کی طرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید میں جب اس انتظامیہ میں آؤں گا تو میں کچھ بڑے پیمانے پر ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکوں گا، میرے پاس کرنے کو زیادہ کام ہوں گے، اور میں پوری محنت سے، دل جمی سے سارے محکموں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے انپٹ دے سکوں گا۔ تو یہ وجہ تھی۔ کیا پھر جو آپ نے محکمہ جین کے تھا ایجوکیشن، وہ صرف وقت گزاری کے لیے تھا؟ میں نے محکمہ تعلیم میں جی بڑی محنت سے کام کیا، اور میں جو آج اس جگہ پہ پہنچا ہوں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو وقت اور جو محنت میں نے بچوں کے ساتھ کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کرم نوازی ہے کہ اس محنت کی بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور میں نے بڑی محنت سے الحمدللہ وہاں بھی نوکری کی تھی، اور یہاں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا انپٹ جو ہے، پازیٹیو انپٹ جو ہے وہ معاشرے کو دے سکوں۔ وہاں کیا مشکلات زیادہ تھیں؟ مشکلات ہر نوکری کا پارٹ ہوتی ہیں جی، اور ہر محکمے میں اپنی طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ میں محکمہ تعلیم میں رہ کے ہوں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ایجوکیشن والوں کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کروں۔ جیسے ابھی ہمارے ایلیمنٹری اسکول کی نشاندہی کا ایشو تھا، تو میں بطور اسسٹنٹ کمشنر خود جا کے اسکول کی نشاندہی میں نے وہاں کروائی اور اس اسکول کی زمین کے مسائل حل کیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کرے تو جب تک محکمہ ایجوکیشن جو ہے ہمارا تعلیم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو مشکلات ہر محکمے میں اپنی نوعیت کی مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں۔ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بننے کے لیے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہوگا، اس میں آپ کی والدین کی کتنی محنت ہے، اساتذہ کی کتنی ہے، اور بھائیوں نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے؟ دیکھیں جی، میں سارے لوگوں کو جو بھی یہ اسپائرنٹ ہیں ان سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ نا، اس میں آپ کی محنت سے زیادہ نا آپ کے والدین کی دعائیں، ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی دعائیں اور آپ کی نیک نیتی کام آتی ہے۔ مطلب میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسسٹنٹ کمشنر بنوایا ہے۔ شاید میں کتابی کیڑوں میں سے نہیں تھا، شاید میں بہت زیادہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ تھا کہ میں اسکول میں میرے والدین اور اساتذہ کی وجہ سے میری بنیاد بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے میں جتنے بھی امتحانوں میں اپیئر ہوا میں نے ان امتحانوں کو ٹاپ کیا۔ اس سے پہلے بھی میں پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کر چکا تھا، ہیڈ ماسٹر کے امتحان کے لیے، ڈیو لٹریسی کے امتحان کے لیے، ایلیمنٹری اسکول ہیڈ کا امتحان میں نے ٹاپ کیا تھا، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا امتحان میں نے ٹاپ کیا تھا۔ تو اس میں شاید میری اتنی محنت نہیں تھی، شاید میرے والدین جو ہیں ان کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ میں ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب رہوں۔ آپ اسکاؤٹ لیڈر بھی رہے، اسکاؤٹ بھی رہے، اسکاؤٹ کے لیے جو آپ کی اس وقت بچپن کی یادیں ہیں وہ تھوڑی سی شیئر کر دیں۔ دیکھیں جی، میں بہت خوش نصیب رہا کہ میرے والد نے مجھے جس ادارے میں داخل کروایا، میں اپنی ان پرنسپل کا نام لینا ضرور چاہوں گا، میڈم خالدہ پروین، اللہ ان کا اگلا جہان آسان فرمائے۔ اور میں سر سید پبلک اسکول کا ایک طالب علم ہوں، اور سر سید پبلک اسکول جو ہے وہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے بنایا تھا، کہ وہ بزرگ جو علی گڑھ سے پڑھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم رہے تھے، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس ادارے میں اسکاؤٹنگ ہوا کرتی تھی۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اسکول نے مجھے ہر فورم پہ آگے نکلنے کا موقع دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو مجھے میرے اسکول نے کراچی اسپیچ کمپٹیشن کے لیے بھیجا، جو میں ون کر کے آیا۔ اس طرح اللہ اگلا جہان آسان فرمایا میرے اسکول کی پرنسپل کا کہ انہوں نے مجھے برطانیہ میں ہونے والی اسکاؤٹ جمبوری کے لیے بھیجا۔ پھر ہم نے کٹاس میں کیمپنگ کی، ہم نے بشارت میں کیمپنگ کی، ہم نے مری میں کیمپنگ کی۔ تو مجھے جو ایکسپوجر ملا، جو لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں مجھے اب پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ یعنی میں لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں، میں لوگوں سے گھل مل کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے مسائل ان کے دروازے پر جا کر حل کروں، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جتنا معاشرے کے لیے کر سکوں، جتنا اپنے ملک کے لیے کر سکوں۔ اور اسکاؤٹنگ کے ایک اصول پر ضرور عمل کرتا ہوں کہ اسکاؤٹ پاکیزہ اور ہنسمکھ ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی بھی آنے والے سائل کو غصہ نہ کروں، ایون میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہنس کے بات کروں، تاکہ لوگ جو ہے موٹیویٹڈ رہیں اور ہم معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس تحصیل میں آنے سے قبل
آپ جس تحصیل میں تعینات تھے وہاں پر آپ نے اسکاؤٹنگ کے لیے بڑا کام کیا ہے، کیا تحصیل حسن عبدال کے لیے آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، اسکاؤٹنگ اور تعلیم جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور ابھی مجھے حسن عبدال میں آئے ہوئے 2 ہی ہفتے پورے ہوئے ہیں، اب یہ میرا تیسرا ہفتہ ہے حسن عبدال میں. تو یہ آپ یقین رکھیں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ حسن عبدال کے ہر اسکول کے اندر پہلے میرا فوکس ہوگا سرکاری اسکول اور اس کے بعد ہوں گے پرائیویٹ اسکول. تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام اسکولوں کے اندر جو اسکاؤٹنگ جو دنیا کی سب سے بیسٹ ایکٹیویٹی ہے بچوں کے لیے اس کو جو ہے ہم پروموٹ کریں. اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے گرمیوں کا جو سیزن ہے مری میں، اس میں ہمارے حسن عبدال کے اسکاؤٹس جو ہیں وہ شامل ہوں. اور ابھی بھی ہم کوشش کریں گے 5 اکتوبر کو سلام ٹیچر ڈے ہم بڑے اچھے پیمانے پر حسن عبدال میں سیلیبریٹ کریں گے، اور اس کے اندر ہم اگلے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے اگلے لاہے عمل کا بھی اعلان کریں گے. انتظامی حوالے سے تحصیل حسن عبدال کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ لیکن تحصیل حسن عبدال جو ہے جی بڑی ہسٹورک تحصیل ہے. ہمارے پاس 4 بڑے مقامات ہیں جن کی وجہ سے لوگ حسن عبدال کو پہچانتے ہیں. ایک تو سکھ گرودوارہ پنجہ صاحب ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بابا قادی قندھاری ولی قندھاری جنہیں بھی کہتے ہیں ان کا دربار ہے، پھر ہمارے پاس مقبرہ لالہ رخ ہے، اور اس کے علاوہ کیڈے کالج حسن عبدال ہے. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ حسن عبدال کو جانتے ہیں. پھر حسن عبدال جو ہے وہ سنگم پر واقع ہے، مطلب اس وقت 4 بڑی جو سڑکیں ہیں وہ حسن عبدال سے گزری ہیں. اس میں موٹر وے ہے، اس میں جوٹی روڈ ہے، اس میں کاراکورم ہائی وے جو حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے اور خنجراب تک جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ موٹر وے ہے. تو حسن عبدال جو ہے انتظامی حوالے سے ایک اچھی تحصیل ہے. رقبے کے لحاظ سے ضرور چھوٹی ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے ایک بڑی تحصیل ہے، اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور یہاں کچھ مسائل انتظامی ہیں، اور لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ان تمام مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیں گے. آپ کی حال ہی میں یہاں تعیناتی ہوئی ہے، کس قسم کے مسائل لوگ لے کر آتے ہیں؟ کچھ مسائل ہمارے پاس آج کل آ رہے ہیں، وہ تو فی الحال ہمیں ڈینگی کا بڑا مسئلہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، میں مساجد میں بھی جا رہا ہوں، آج بھی ہم نے جمعے کی نماز ایک مسجد میں پڑھنی ہے، وہاں بھی میں نے لوگوں سے ڈینگی کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ یہاں تھوڑے سے سینیٹیشن کے مسائل ہیں، واٹر مینجمنٹ کے تھوڑے سے ایشوز ہیں جس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ تحصیل کے مختلف محکموں اور عوام کے درمیان کل کیا کردار ادا کرتی ہے؟ آپ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں خود ایک سرکاری ملازم ہوں. میں اپنے آپ کو اسسٹنٹ کمشنر سمجھنے سے پہلے ایک سرکاری ملازم سمجھتا ہوں، اور بطور سرکاری ملازم میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سرکار نے ہمیں عوام کی خدمت کے لیے تعین کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ ہم اپنی بیسٹ پبلک سروس ڈلیوری دیں. اگر ہم اپنی بیسٹ پبلک سروس ڈلیوری دیں گے تو عوام کا سرکار کے اوپر اعتماد بحال ہوگا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، میکینزم نئے ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ جو گیپ ہے عوام میں اور محکموں کے درمیان اس کو ہم کم سے کم کریں. انتظامی افسر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھے انتظامیہ میں کیا پہچان ہوتی ہے؟ ایک اچھا انتظامی افسر جی ہنسمکھ ہوتا ہے، اس کے اندر خوش اخلاقی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی بات سنتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے قاعدے اور قانون کے درمیان میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکے، اور وہ بائی بک چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ انتظامیہ میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، ہر محکمے کے اصلاح کی ضرورت ہے، خالی انتظامیہ کو نہیں. لیکن کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، تو اگر اصلاح کا عمل انتظامیہ سے شروع ہو تو شاید ملک کے لیے بہتر ہو. آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ کس طرح ایک شہر کے انتظام کو چلانا چاہیے؟ مشکل ہے یا آسان؟ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اور کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اور نتھنگ از امپاسبل ایک بڑا مشہور کہاوت ہے. تو ہمارے انتظامی افسران بہت اچھے طریقے سے ہر شہروں کو چلا رہے ہیں، اور یہ صرف اب نہیں ہو رہا، اس کے اندر ایک تاریخ ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ مجھ سے پہلے آنے والے لوگوں نے بھی حسن عبدال کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ کیا. عدنان نندم راجہ ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے حسن عبدال کے لیے بڑا کام کیا. تو مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر انتظامی افسر کو اہل علاقہ کی سپورٹ مل جائے اور وہ اہل علاقہ اور انتظامیہ ایک پیج پہ آ جائیں تو علاقے کی قسمت کو بدلا جا سکتا ہے. انتظامی عہدوں کی مجموعی کارکردگی کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ میں انتظامیہ سے بلانگ کرتا ہوں تو ضرور شاید میں جو ہوں وہ باعث ہوں گا، لیکن یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم محکمہ اسسٹنٹ کمشنر بیسیکلی بورڈ آف ریونیو کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ہم محکمہ مال ہمارا بھی بیسک محکمہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کرونا ہو، ڈینگی ہو، اسمگلنگ ہو، اسکولوں کے چیک کرنا ہو، کالجز کو چیک کرنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہاں پہ انتظامیہ آخری وقت میں موجود ہوتی ہے. بلکہ انتظامیہ آخری وقت میں بھی ہوتی ہے اور صف اول پر بھی ہوتی ہے. آپ چونکہ معلم بھی رہے، اب مختلف اسکولوں کے آپ دورے بھی کر رہے ہیں، آپ کا والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟
آپ یہ دیکھ لیں جی کہ میں کیوں خود استاد رہا ہوں تو میں استادوں کی بہت عزت کرتا ہوں. میں کبھی بھی کسی استاد کی کرسی پر نہیں بیٹھتا, بے شک وہ پرائمری اسکول کا ہیڈ ہو یا ایلیمنٹری اسکول کا ہیڈ ہو. آپ میری فیس بک پروفائل دیکھ لیں, مجھے بچوں کے ساتھ بات کرنا, بچوں کے مسائل کو سننا, بچوں کے لیے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے. میں جو اسکولوں کے وزٹ کرتا ہوں یا کالجز کے وزٹ کرتا ہوں اس میں ہرگز مطلب جو ہے وہ اپنی تعریف نہیں ہے یا ہرگز جا کے کسی پر روب جمانا نہیں ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا, یا کچھ اسکولوں کے لیے اگر ہم کوئی اچھا کام کر سکیں یا کالج کے لیے ہم کوئی اچھا کام کر سکیں. مثال کے طور پہ کل ہی ہم نے دونوں ڈگری کالجز بوائز اور گرلس کے اندر ڈینگی کا سپرے کروایا. آج ہم کیڈے کالج حسن عبدال میں سپرے کروا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک اسکول کی زمین کی نشاندہی کے بارے میں بتایا. مثال کے طور پہ میں ایک پرائمری اسکول میں گیا تو وہاں کلاس روم کے باہر بورڈ نہیں لگے ہوئے تھے, تو کیونکہ میں خود معلم رہ کے آیا تو میں نے پرنسپل صاحبہ درخواست کی کہ کلاس روم کے باہر کلاسز کے بورڈ لگے ہونے چاہیے. پھر ہم کوشش کر رہے ہوں کہ جہاں پہ مسنگ فیسلٹیز ہیں یا واش رومز نہیں ہیں یا اسکول کے اندر اور کوئی مسائل ہیں تو ہم ان کو دور کر سکیں. مقصد صرف ایک ہے کہ جب تک ہم تعلیم کے شعبے کو اچھا نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اساتذہ کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کے تدارک کے لیے آپ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں جی, اور میں نے ایلیمنٹری اسکول سے اسٹارٹ کیا تو میں بالکل ہر بیسک ایشوز کو جانتا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہمارے پاس ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہے. اور میں لکی ہوں کہ میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی بھی, ڈپٹی ڈی اوز کی بھی اور ہیڈس کی بھی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیچرس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کیا جائے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اسلام ٹیچر ڈے بھی انشاءاللہ ہم 5 اکتوبر کو بڑے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیچرس کو لیو کا کوئی ایشو نہ ہو, ٹیچرس کی پینشن کی کوئی ایشو نہ ہو, پیس کے کوئی ایشو نہ ہو. اور کلرکس جتنے بھی اسکولوں میں ہائی اسکولوں میں ہیں سب کو میں نے بلایا, ان سے میٹنگ کی, ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ٹیچرس کے جو ایشوز ہیں مطلب کسی بھی ٹیچر کو خود اکاؤنٹ آفس نہ جانا پڑے, جب کلرک موجود ہیں تو وہی ان کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کریں. تو آپ ریسٹ ایشور ہیں کہ ایجوکیشن کے جتنے مسائل ہیں وہ ہم دور کریں گے. نہ صرف ایجوکیشن, باقی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاس ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پاس فوڈ ہے, لائف اسٹاک ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈپارٹمنٹس کے جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے. آپ نے بطور اے سی حسن عبدال جب سے چارج سنبھالا ہے, کبھی چیک پوسٹوں پہ, کبھی اسکولوں میں, کبھی سبزی منڈی میں اور کبھی ڈنگی سپرے پہ چیکنگ پہ لگے رہتے ہیں, کون سا جذبہ ہے جو آپ کو آرام نہیں کرنے دیتا؟ اصل میں جی ایک اسکاؤٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور اسکاؤٹ کو بچپن سے ہی جو اس کو سکھایا جاتا ہے نا کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے اور وطنی خدمت کرنی ہے. تو میں بعض لوگ میرے ان دوروں کو یا ان چیزوں کو جو میں چیک کرنا چاہتا ہوں اس کو اچھا نہیں بھی سمجھتے, لیکن کیونکہ میں انتظامی افسر ہوں اور گورنمنٹ کی جانب سے یہ میری ڈیوٹی بھی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کروں. اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے کام اپنے آفس ٹائمنگ کے بعد کروں. مثال کے طور پہ میرا دفتر 9 بجے شروع ہوتا ہے, اور جو اسکول یا کالج یا BHU ہوتے ہیں ہم صبح 7:30 سے لے کر 9 بجے تک چیک کر چکے ہوتے ہیں. اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ چیک پوسٹ جو میں چیک کروں یا ارلی مارننگ چیک کروں یا اپنے آفس آر کے بعد چیک کروں, تاکہ میں اپنے دفتر میں 9 سے لے کر 3 بجے تک, 9 سے لے کر 4 بجے تک اپنے دفتر میں موجود رہوں, تاکہ میرے دفتر میں بھی جو سائل ہے اس کو یہ مشکلات نہ ہو کہ اسی صاحب جو ہیں وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں. تو یہ سارے کام جو ہیں میں آفس ٹائمنگ کے بعد یا آفٹر ٹائمنگ سے پہلے کرتا ہوں. اور جذبہ صرف ایک ہی ہے کہ وطن کے لیے کچھ کر جائیں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ابھی کوئی ہمارے انڈیکیٹرز بہت اچھے نہیں ہیں, اکانومی کے انڈیکیٹرز بھی بہت اچھے نہیں ہیں اور باقی کوئی چیزوں کے انڈیکیٹرز بھی بہت اچھے نہیں ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ 24 گھنٹے کام کریں, 7 دن کام کریں اور وطن کے لیے کچھ کر جائیں. آپ میں ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, تربیت والدہ نے کی ہے یا والد؟ دونوں کرتے ہیں جی, والدہ اور والد دونوں کی تربیت ہوتی ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے افسر کمپیٹنٹ بھی ہوں اور آنیسٹ بھی ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح رول ماڈل ہیں, اور جو ہم بار بار ان کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب پہلی کیبنٹ کی میٹنگ ہو تو قائد اعظم نے کسی کو چائے پیش نہ کی, کہ صاحب اپنے گھر سے چائے پی کے آتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار نے جو مجھے تنخواہ دی میں تنخواہ میں گزارا کروں اور اپنی روٹی کو حلال کروں. اور ایک بات ہوتی ہے کہ جب میں پورے دن محنت کر کے جاتا ہوں تو رات کو مجھے نیند بہت اچھی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال کرتے ہیں. تو میری سب کو ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ محنت کریں اپنے آفس ٹائم میں, صرف پیسے کی کرپشن نہیں ہوتی, اگر آپ اپنے دفتر کو ٹائم نہیں دے رہے وہ بھی کرپشن ہے, اگر آپ سرکار کے دیے ہوئے ریسورسز کو مس یوز کر رہے ہیں وہ بھی کرپشن ہے, اگر آپ ایمانداری سے نوکری نہیں کر رہے وہ بھی کرپشن ہے, کلاس میں ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے وہ بھی کرپشن ہے, ٹائم پر آ جا نہیں رہے تو وہ بھی کرپشن ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں کسی طرح کی کرپشن نہ کروں. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بھی چائے نہیں پلاتے, اس کا اسباب کیا ہیں؟ کیا آپ قائد اعظم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چائے پلاؤں تو اپنے جیب سے پلاؤں, ٹھیک ہے, اور دفتر میں آنے والے کسی بھی بندے کو میں زیادہ دیر جو ہے وہ آفس میں باتیں کرنے کے لیے نہیں بٹھاتا, تو اس لیے چائے پلانے کی نوبت نہیں آتی, زیادہ فوکس کام پر ہوتا ہے. چونکہ آپ حال ہی میں حسن عبدال میں تعینات ہوئی ہیں, حسن عبدال کے عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں حسن عبدال کے عوام بڑے اچھے لوگ ہیں جی, اور میری ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی میں سب کو بہت اچھا پایا, خوش اخلاق پایا, ملنسار پایا.
تو میری ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ کو جو بھی ایشوز ہیں آپ کسی بھی وقت میرے دفتر آ سکتے ہیں. ایون میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی پبلک کیا ہوا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے. ہم نے فیس بک پر پیج بنا دیا ہے خالی اس لیے تاکہ مجھے اور میرے اور عوام کے درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو, کیونکہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ میرے لوگوں کی طرح کے مسائل ہیں تو میں بہتر ان کے لیے کچھ کر سکوں گا, سدباب کر سکوں گا. تو عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں اور جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ ڈائریکٹ میرے پاس لے کے آئیں. کسی بندے آپ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی درمیانی بندے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام میرے آفس سے پینڈنگ ہے, کسی اور آفس سے پینڈنگ ہے, ہم 1 اور 3 تاریخ کو کھلی کچہری کر رہے ہیں. آج بھی جمعے کی نماز ہم نے ایک مسجد میں پڑھنی ہے, اس کے بعد اسے اہل علاقہ سے ہم بات کریں گے وہاں پہ. تو آپ ڈائریکٹ آئیں جی, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ درمیان میں کسی بندے کو انوالو کرنے کی بجائے سیدھا میرے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کا کام جو ہے اس کو فوراً کر سکیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اے سی اپنے ڈومین میں رہتے ہیں, آپ عوامی اے سی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کے کیا اسباب ہے؟ سر جو سول انسپیکشن ایکٹ 2017 ہے اس نے انتظامی افسر کو بہت زیادہ رسپانسبلٹیز دی ہیں اور آلموسٹ ساری گورنمنٹ اور پنجاب کے محکمے جو تحصیل میں ہوتے ہیں ہماری ڈومین میں آتے ہیں, اور جہاں ہماری ڈومین نہیں ہوتی وہاں پہ میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں. مثال کے طور پہ رات میں لال رخ پارک گیا تو میں نے محکمہ آرکیولوجی کو سینئر ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ایک مستقل بندہ یہاں پہ جو ہے آپ تعینات کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں جہاں دورہ کرتا ہوں, اگر گرلز کالج میں گیا ہوں یا کسی اسکول میں گیا ہوں تو میں وہاں خود کوئی آرڈر نہیں کرتا, بلکہ پرنسپل صاحبہ سے یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ساتھ کائنڈلی کا ورڈ بھی یوز کرتا ہوں, کائنڈلی آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کچھ چیزوں کو پازیٹیولی. میں کرٹیسزم میں بلیو کرتا ہوں لیکن پازیٹیو کرٹیسزم پہ. کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم بعض دفعہ بندے کو ہرٹ بھی کرتی ہے, لیکن یہ کہ ہم انتظامی افسر ہیں تو ہم تنقید برداشت کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ کام کرنا تو پازیٹیو ہو کے کرنا. ناظرین, یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر حسن ابدال محمد عارف قریشی صاحب. بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات سے کچھ وقت اٹک ٹوڈے نیوز کو دیا. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو حسن ابدال سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.